نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ امید ہے کہ اچھے جا رہے ہوں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا جناب سورۃ بنی اسرائیل سے، اور آیت نمبر ہے 23۔ یہاں پہ والدین کے بارے میں حکم ہے۔ تو آیت نمبر 23 جہاں پہ رکوع جو ختم ہو رہا ہے، تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وا اور قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا۔ ربو کا، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اللہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر ایاہو اس کے سوائے، وبالوالدین اور ماں باپ کے ساتھ احسان بھلائی کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں حکم دے دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ ماں باپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مشکلوں سے پالا ہوتا ہے انسان کو نا۔ ماں بھی جو ہے وہ دن رات محنت کرتی ہے بچے کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی، باپ بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حقوق بتا رہا ہے کہ ماں باپ جو پوری زندگی آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر آپ ان پہ احسان کریں۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اما اگر یبلغن، اب اس سے لفظ نکل رہا ہے بلاغا۔ بلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ جب وہ پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں، مطلب ماں باپ صرف یہ نہیں ماں کے لیے کہا گیا، دونوں کے لیے کہا گیا۔ وقل اور کہہ دیجئے لاہما ان دونوں کو، قولاً بات کریمہ اچھی، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کیوں کہ انہوں نے بہت مشکلوں سے پالا ہوتا ہے۔ پہلے ماں دیکھیں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کے بعد پھر اتنی مشکلوں سے اس کو جوانی تک لے کے آتی ہے۔ باپ بھی جو ہے نا اس کی ہر خواہش کا خیال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ صرف ایک نہیں ماں کے لیے، صرف دونوں کے لیے نا، کہ ان کے ساتھ آپ اچھی طریقے سے بات کریں۔ ماں باپ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں نا، تو جن کے ماں باپ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی خدمت بھی کریں، ان کا خیال رکھیں، ہر طرح کا خیال رکھیں۔ آگے دیکھیں وقفز، اور جھکا دیں، لاہما، پھر آ گیا ہما، اس کا مطلب ہے دونوں کے لیے۔ جناح کہتے ہیں بازو یا کندھے، جناح الذل، اور عاجزی کے ساتھ، کہ ماں باپ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، بدتمیزی نہیں کرنی ان کے ساتھ، ان کو باتوں کا، کسی کو اگر بڑھاپے میں جب ماں باپ آتے ہیں نا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل اتنی کام نہیں کرتی ہوتی، یا اتنی ان میں ہمت نہیں ہوتی، تو پھر چھوٹوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اور عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دیں، کہ جو بھی بات کہی جائے ان کی بات کو مانا جائے۔ رحمتی، رحمت، وقل، اور کہہ دیجئے رب ارحمہما، کہ اے میرے رب رحم، رب ارحم، اس میں سے رحم نکل رہا ہے، ہما، دونوں پر، کہ دونوں کے لیے، ماں باپ دونوں کے لیے، کہ اے اللہ ان دونوں پر اپنا رحم فرما۔ کما، جیسا کہ ربیانی صغیرہ، کہ جیسا کہ انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ، صغیرہ جب میں چھوٹا تھا، کہ چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے تو دیکھیں جب پیدا ہوتا ہے وہ بالکل بے بس ہوتا ہے، نہ وہ خود سے ہل سکتا ہے، ماں باپ دونوں اس کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا خیال، اس کے تعلیم کا خیال، ہر کام کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ ان کے لیے دعا کریں،
کہ یا اللہ ان پر تو رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے پالا تھا، کہ ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی کوشش کرتے ہیں پورا کرنے کی۔ ربکم اور تمہارا رب عالم جانتا ہے، بیما جو کچھ فی نفوسکم جو کہ تمہارے نفس میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے نفس میں ہے۔ ان تکونوا صالحین کہ اگر تم ہو نیک، فإنہ تو وہ کانا ہے للأوابین تو رجوع کرنے والوں میں سے غفورا بخشنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اپنے بندے کو کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کرتا۔ آپ اگر ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اوپر ماں باپ کے بارے میں حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ان کے ساتھ، ان کی بات کو ماننا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بری لگ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے بات کو، ان کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اپنا مقصد بتانے کی کوشش کریں کہ آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے۔ وآتی اور دے، اب ماں باپ کے بعد آ گیا قریبی رشتہ داروں کی بات، ذل قربا قرابت والوں کو۔ سب سے پہلا حق جو اللہ تعالیٰ نے کس کا بتایا؟ ماں باپ کا، کہ ماں باپ کو جو بھی آپ جتنا بھی خرچ کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں۔ اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا حق کا سے لفظ نکل رہا ہے حق، کہ اس کے بعد قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے۔ والمسکین، اور پھر اس کے بعد محتاج مسکین جو لوگ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک اگر ہم کوشش کریں تو اردو کے لفظ کتنے اچھے نکل رہے ہیں اور ہم آرام سے ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کچھ تھوڑے سے رولز ریگولیشن یاد کر لی جائیں تو پھر قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ وابن السبیل، تیسرا حق آ جاتا ہے مسافر کا، کہ پہلا ماں باپ کا، دوسرا پھر محتاج لوگ جو ہیں، اور پھر جو ہے مسافر جو لوگ ہیں ان کی۔ ولا اور نہ تو بذر تبذیرہ، اسے کہتے ہیں فضول خرچی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فضول خرچی جو ہے نا وہ مت کرو نا، کہ ہم جو ہے نا پیسہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی محنت سے کما رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو فضول خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ کی جائز ضروریات ہیں نا ان کے اوپر پیسے کو خرچ کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے آپ کو مال اللہ نے دیا نا اس مال میں سے لوگوں کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری ترتیب بتا دی ہے کہ کس کس کا کیا کیا حق ہے۔ اب بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے اگلی آیت میں، ان المبذرین، کہ بے شک جو ہیں وہ فضول خرچ جو ہیں یا اڑانے والے جو ہیں، کانو ہیں اخوان، کہ وہ بھائی، اخوان جو ہے نا وہ بھائی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں نا تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشیطان، شیطان کے بھائی ہیں۔ اب سوچنے کی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے فضول خرچی کو، کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے نا۔ آپ نے اتنی محنت سے پیسہ کمایا ہوتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے۔ وکانا ہے شیطان لربہ کفورا، کہ شیطان جو ہے اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کو تشبیہ اللہ تعالیٰ پھر فضول خرچی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جس طرح ناشکرا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو انسان کو بھی اللہ کا ناشکرا نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے، شکر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے وہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 29، وا اور لامی نہیں تج ال، جالا کا مطلب تھا بنانا،
تو یہاں پر آئے گا نہ کرو یدا کا اپنا ہاتھ، یدا کہتے ہیں ہاتھ کو، مغلولہ بندھا ہوا، الا طرف اونوں کی کا، اونوں کہتے ہیں گردن کو، کہ آپ اتنا بھی نہ کریں. جب اللہ نے یہ کہا نا کہ آپ فضول خرچی نہ کریں، اب یہ بھی نہیں ہے کہ جو آپ کی جائز ضروریات ہیں آپ ان پہ پیسے نہ خرچ کریں. آپ کے بچوں کو ضرورت ہے، آپ کے گھر والوں کو ضرورت ہے تو آپ کنجوسی کریں. تو وہاں پہ اللہ نے کہا کہ اتنا بھی نہ کرو کہ آپ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ رکھو. ولا اور نہ تب ستہا، اس سے بسات لفظ نکل رہا ہے کھولنا، اور نہ ہی اتنا کھول دو کہ اتنا بھی نہ کھول دو کل البستی، کہ بالکل ہی کھول دیا، کہ آپ نے جو آپ نے پیسے کمائے، اگر ایک دن میں اگر آپ کے 1000 روپیہ کمایا تو اس کو اسی وقت ختم کر دیا، اور اگلے دن کے لیے مت سوچا کہ کیا اگلے دن جو ہے نا میرے ساتھ کیا ہوگا. ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دیٹ از اندر تھنگ نا، لیکن ایسی فضول خرچی میں اڑا دینا اور آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہ سوچنا. تو وہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں فتق ادا، کہ اگر آپ بالکل سارے خرچ کر دیں گے پیسے تو پھر کیا ہو جائے گا. قدا کہتے ہیں بیٹھنے کو، کہ پھر آپ بیٹھے رہیں گے معلوماً الزام کھایا ہوا، مقصورہ ہارا ہوا، کہ پھر آپ پریشان، اگلے دن کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مال کو سوچ سمجھ کے خرچ کریں. انا بے شک ربا کا، تیرا رب، جب سو تو کھول دیتا ہے رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کرتا ہے، انہ کان بعبادہ خبیرم بصیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبر رکھنے والا ہے اور ان کو دیکھنے والا، بصیر سے بصارت نفر نکلنا ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مال جو کماتے ہیں اگر اس کو اچھے طریقے سے کما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے. اب جتنا رزق اللہ نے چاہا نا اتنا ہی آپ کو ملنا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے حق حلال کے طریقے سے کمایا جائے، تاکہ اللہ کے سامنے بھی جو ہے نا، اللہ کو بھی نا پاک مال پسند ہے، کہ اگر آپ اپنے پاک مال سے اگر خیرات کرتے ہیں تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے نا. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ جتنا رزق، جو اولاد، جو کچھ بھی ہے نصیب میں، وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، وہ تو پہلے دن سے لکھ دیا ہوا ہے کہ جو جو کچھ ملنا ہے. لیکن اللہ نے صرف ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی لکھ دیا تو خود ہی مل جائے گا. خود تو یہ ہے، پانی کا گلاس اگر پڑا ہوا ہے تو جب تک آپ اس کو اٹھا کے منہ کی طرف نہیں لگائیں گے، منہ کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو کیسے، یہ تو نہیں نا، پانی چل کے تو نہیں آئے گا نا. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ کوشش کرو، آگے پھر جو تمہارے نصیب میں رزق ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا. لہذا جائز طریقوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ کمانے کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری کمائیوں میں برکت ڈالے، اور اگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے نا. اور اگر ہم اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ڈھونڈنی چاہیے، کہ لوگ بھی جو ہے نا ان کے لیے بھی آسانیاں کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی آپ نیک کام کر سکیں آپ کو نیک کام کرنے چاہیے، برے کاموں سے دور رہنا چاہیے. اور رمضان از فار پریکٹس، تو پریکٹس جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، تاکہ آپ آئندہ آنے والے باقی مہینے جو ہے نا ہمارے اچھے گزریں، اور ہم اللہ کے سامنے جب جائیں تو ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے، بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے. تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ قیامت کے روز ہمیں تم نیک کاروں میں سے اٹھانا، ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کو نا وہ نہیں سمجھنا چاہیے نا. اللہ کہتا ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بعض اوقات آپ کے لیے بخشش کا سبب بن سکتی ہے نا. تو آپ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور ساتھ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں، چاہے وہ گھر کا ماحول ہے اس میں آسانیاں پیدا کریں. اگر گھر میں اپنے ماں باپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو وہ ضرور کریں. چاہے وہ کام کرنے میں ہیلپ ہے تو اس سے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، آپس کی جو ہے نا رشتہ داری بھی جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے. اور قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں.
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم۔